بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کی اس محفل اور نشست میں درود پاک کا صدقہ جاریہ کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحیمیت اور کریمت میں پیش خدمت ہے، اور آج کی یہ دعائے ہفت پیکل جو شب جمعہ کی دعا ہے، ان ادعیہ کو، ان دعاؤں کو دن رات کے کسی بھی حصے میں پڑھا تو جا سکتا ہے، لیکن اس کی تخصیص جو شب کے ساتھ ہے، اس تنہائی کے ساتھ ہے، اس رب کے ساتھ باتیں کرنے سے جو تنہائی میں سرور اور مزہ آتا ہے وہ جلوت میں نہیں، جو خلوت میں اس کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں وہ جلوت میں نہیں۔ تو اس لیے آج کی یہ دعا شب جمعہ کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا غفور تغفرت بالمغفرت والمغفرت فی مغفرتک یا غفور، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم یا غفور تغفرت بالمغفرت والمغفرت فی مغفرتک یا غفور، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ جو اس میں غفور، غفار، مغفرت اور پھر سورہ اخلاص، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خالص توحید کا ذکر کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نسب پوچھا، شجرہ پوچھا، تو جبریل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سورہ اخلاص لے کر حاضر ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، یہی اس کا نسب ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے اور نہ کسی سے جنا گیا ہے، وہ خالق ہے، وہ تخلیق کرتا ہے، وہ مخلوق نہیں۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ شیطان جب بہکاوے پہ چلاتا ہے تو طرح طرح کے ذہن میں سوالات آتے ہیں، تو اس لیے بغیر دلیل کے، بغیر حجت کے، بغیر کسی شک و شبہ کے کہہ دو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ جو جملہ ہے، استغیث برحمتک یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا ارحم الراحمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل پیش آتی، یا حی یا قیوم برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک استغیث یا ارحم الراحمین۔ بندہ جب یہ کسی مصیبت، کسی تکلیف اور کسی پریشانی میں، کسی کرب میں یہ پڑھتا ہے تو آسمان کے اندر ایک کوہرام مچ جاتا ہے، ایک شور شرابہ برپا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فرشتے جو انسانوں کی مدد کے اوپر مامور ہیں، مقرر ہیں،
فریاد کرتے ہیں الہ العالمین تیرے مظلوم لوگوں نے پکارا ہے، ہمیں اجازت دیجیے کہ ان کی مدد کو پہنچیے۔ استغیث برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو اس لیے تنہائی میں جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام، حضرت مقاتل رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا احد و یا صمد و یا وترو لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، فجر کی نماز کے بعد جو 100 بار پڑھتا ہے، 3 دن کے اندر اگر اس کی کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی تو وہ میری قبر پہ آ کر مجھے لعنت کر دیں۔ اتنا بڑا چیلنج۔ یہ سورہ اخلاص وہ عظمت والی، وہ عالی شان صورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص اپنی توحید کا ہی ذکر کیا ہے۔ اس کو ایک کیف میں، ایک وجد میں، ایک کیفیت میں جب پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کیف کو دیکھ کر، اس کیفیت کو دیکھ کر، اس وجدان کو دیکھ کر، اس ذوق اور شوق کو دیکھ کر اپنے انوار و تجلیات اس بندے پہ نازل کرتا ہے۔ اور بندے کا کیف، اس کا وجد، اس کی کیفیت جس کسی ایک جملے پہ بیٹھ جائے، قرار پکڑ جائے، اس کی تکرار کرے، اسی تکرار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے، جب اس آیت گزرے، اس آیت سے گزرے وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہنڈیا ابل رہی ہو، ہچکیاں بن گئی۔ وہ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشکل ترین سوالات ہوں گے، اور یہ پڑھ کے دیکھ لیجئے سورہ انعام، سورہ مائدہ 7ویں سپارے کا آخری رکوع، سورہ مائدہ کا 7ویں پارے میں آخری رکوع جو آتا ہے سورہ مائدہ کا، سورہ انعام سے پہلے، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم۔ جب تمام رسولوں کو جمع کیا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا ماذا اجبتم، تم کیا جواب دیے گئے ہو، یعنی تمہاری امت نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، تم نے میری دعوت و تبلیغ کو پہنچایا ہے یا نہیں۔ اس وقت انبیاء جبریل کی طرف، جبریل لوح محفوظ کی طرف، اور لوح محفوظ اللہ کی طرف، اور انبیاء سارے کے سارے امت کی طرف کہ امت کیا جواب دے گی۔ اور اسی طرح سوالات کرتے کرتے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم لوگوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ میں اور میری والدہ کو پوجو، الٰہین من دون اللہ، ہم بھی الہ ہیں اللہ کے علاوہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے ربا میں نے تو یہ نہیں کہا، جو میرے اندر جو کچھ ہے وہ تو جانتا ہو، اور تیری ذات کے بارے میں نہیں جانتا، میں تو وقت اولا شریک جانتا ہوں، اس کے علاوہ جو میں کہتا تھا وہ تو خوب جانتا ہے۔ اور میں جب زندہ تھا تو امت کو یہ دعوت دیتا رہا، جب میں اس دنیا سے چلا آیا تو پیچھے تو خوب جانتا ہے کہ انہوں نے کیا سلوک کیا۔ سوال و جواب بڑھتے 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 جب بالکل آخر پہ پہنچے گے عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو عذاب دیتا ہے تو پھر تو اپنے بندوں کو ہی عذاب دے گا نا۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو معاف کر دے، تغفر لہم معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو غالب حکمت والا ہے، تو شہنشاہ ہے، اور شہنشاہوں کا کام ہی ہوتا ہے اپنے مملوک کو، اپنے مخلوق کو معاف کرنا، اور معاف کرنے میں ہی بڑی عظمت ہے۔ تو اس لیے لم یلد وہ کیفیت کی بات کر رہا تھا کہ جب یہ کیفیت طاری ہو جائے تو اس بات کی تکرار کرنا شروع کر دو جب تک کہ دامن رحمتوں سے بھرا نہ جائے۔ لوہا گرم ہے نا، تو اس سے کوئی چیز بننی ہی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ وہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ذوق اور اس شوق کے ساتھ عبادت کی توفیق عطا کرے